نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس نے توفیق عطا فرمائی اور آج ہم سب لوگ اس نشست میں جمع ہوئے، نئے آنے والے طلباء اور سینئر کلاسز کے طلباء کے لیے سیشن کی ابتدا میں شاندار سیریز آف لیکچرز اور تربیتی نشستوں کے اہتمام پر میں شریعہ کالج کی ساری مینجمنٹ کو، بالخصوص پرنسپل ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جن مقاصد کے لیے ان نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ پاک ان کو پورا کرنے میں ہم سب کا معاون اور مددگار۔ آپ لوگوں نے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کو جوائن کیا، یہاں پر اساتذہ سے استفادہ کرنے کے لیے، اس جامعہ سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، تاکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی خدمت صحیح انداز میں اپنی زندگیوں میں بجا لا سکیں۔ اس مقصد کی خاطر آپ لوگوں نے، میں امید کرتا ہوں کہ اس جامعہ کا انتخاب کیا اور یہاں پر اپنا تعلیمی سفر شروع کیا۔ یہاں پر یہ چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی جامعہ کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے، کسی انسٹیٹیوشن کا، کسی یونیورسٹی کا، کسی معہد علمی کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے۔ اگر تو مقصد فقط ڈگریز حاصل کرنا ہے کہ علم دین کی ڈگری مل جائے اور عالم کہلائیں، علماء میں شمار ہو یا فاضل کہلائیں، تو اس مقصد کے لیے تو بے شمار جامعات ہیں، آپ کے اپنے شہروں میں بھی ہوں گی، جہاں سے آپ لوگ سفر کر کے آئے وہاں پر بھی یقیناً بہت سارے دارالعلوم اور جامعات ہوں گی جہاں آپ پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا انتخاب کیوں کیا؟ ممکن ہے آپ لوگوں نے نہ کیا ہو، آپ کے والدین نے کیا ہو، آپ کے عزیز و اقارب نے کیا ہو، آپ کے خاندان کے بڑوں نے کیا، یا کسی نے انفلوئنس کیا ہو، اور بہت سے طلباء ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے خود اس کی طرف غور کیا اور اس کا انتخاب کیا، یا ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ منہاج القرآن سے ایفیلیشن ہے تو علم دین پڑھنا ہے تو منہاج القرآن کے ادارے میں جایا جائے، ایک یہ بھی سوچ اور فکر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ آغاز سفر ہے آپ لوگوں کا، اس کو ایک چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، کمرے ہوں، عمارت ہو، کلاس روم انفراسٹرکچر ہو، وہ تو بہت سی جگہوں پہ شاید اس جیسا، اس سے کچھ کم میسر آ جائے، لیکن جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کو نسبت ہے مجدد عصر سے، اللہ رب العزت کے ایک ولی کامل سے، اس دور کے امام سے، مجتہد سے، وقت کے عظیم محدث سے۔ اس جامعہ کو نسبت ہے اس عظیم شخصیت کے ساتھ۔ اب وہ شخصیت کی نسبت کیا اثر ڈالتی ہے؟ عمارتیں، کمرے، کلاس رومز، وہ تو بننا وسائل سے متعلقہ چیز ہے۔
ایڈمنسٹریشن کئی بار جامعہ کے اندر کسی بھی ادارے کے اندر ہوتی ہے، اس کا تعلق اس وقت کی موجودہ مینجمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو منتظمین ہیں، جو اس انسٹیٹیوشن کو چلا رہے ہیں، ان کی اپنی انتظامی صلاحیتوں پر ایڈمنسٹریشن کا انحصار ہوتا ہے۔ جو دروس اور علوم و فنون پڑھتے ہیں، اس کا تعلق آپ کے استاد کے ساتھ ہے جو وہاں پر پڑھا رہا ہے۔ پھر یہ نسبت کہاں کام کرتی ہے؟ میں اس سے پہلے جامعہ الازہر کی طرف، جس کو ساتھ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی ایکویلنس بھی ہے، اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جامعہ الازہر ایک تو بہت بڑا ادارہ ہے، 1100 سال سے علم دین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی عظیم المرتبت شخصیات جن کو آج ہم امام کہتے ہیں، کبھی حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شعرانی ہوں، امام العینی ہوں، بڑے بڑے نام ہیں جن کی آج کتابیں پڑھتے ہیں، جن سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ ساری شخصیات اور ان میں سے بے شمار بڑی شخصیات میں سے کئیوں کے نام لیے اور بہت سوں کے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ جان لیں گے یہ لوگ جامعہ الازہر سے وابستہ ہوئے، اور یہ ایک دور میں نہیں تھے۔ ایک دور میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری شخصیات ایک وقت میں بڑی بڑی شخصیات ہوں، سینکڑوں سال کے فرق سے، لیکن مختلف ادوار میں جامعہ الازہر کو اس طرح کی عظیم شخصیات سے نسبت میسر آتی رہی ہے۔ اس دور کے لوگ استفادہ بھی کرتے ہوں گے، جن کو وہ دور ملتا ہوگا اس شیخ کا، جامعہ الازہر میں ان سے پڑھتے ہوں گے۔ باقی پھر اس جامعہ کو ان کی برکات ملتی تھی، ان کے وجود کی، ان کے جانے کے بعد۔ کئیوں کے تو مزارات بھی جامعہ الازہر کے دامن میں ہیں، کئی ان میں سے جامعہ الازہر کے وائس چانسلرز ہوئے ہیں، شیخ الجامعہ ہوئے، کئی اساتذہ ہوئے ہیں، کئی شعبہ جات کے سربراہ تھے، لیکن بعد ازاں پوری دنیا کے اندر وہ امام اور بڑی بزرگ ہستیاں مانے گئے اور لوگ آج ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے عوامل ہوں گے، لیکن ان شخصیات کے وجود اور ان کی نسبتوں نے اس جامعہ کو بلند کر دیا، کیونکہ ان کے وجود، ان کے علم کی، ان کی کوششوں کی برکات ان کے جانے کے بعد بھی جامعہ سے جاری رہتی ہیں۔ پھر بہت طویل زمانہ گزر جائے تو کبھی مدھم بھی پڑ جاتی ہیں، لیکن آن اینڈ آف وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میں توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس دور کی جو عظیم المرتبت شخصیت ہے، کہ جس شخصیت کا حوالہ پھر صدیوں دیا جاتا رہے گا انشاءاللہ، وہ شخصیت ہمارے شیخ الجامعہ، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ان کی قائم کردہ ہے۔ ممکن ہے آج براہ راست اس طرح اسٹوڈنٹس کلاس روم انوائرمنٹ میں شاید استفادہ نہ ان سے کرتے ہوں، لیکن اس جامعہ کے میں پڑھتے ہوئے اور اس کے علاوہ ویسے ان کے خطابات سننے کا، ان سے استفادہ کرنے کا، مختلف اوقات کے اندر دورہ حدیث کا بھی وہ کرواتے ہیں، دیگر علوم پر گفتگو فرماتے ہیں، اس سے استفادہ کر کے، اور وہ ایک شاگردی کا تعلق بھی اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے، سب کو ملتا ہے۔ لیکن ساتھ اس کی نسبت حضور شیخ الاسلام کی جو نسبت اس جامعہ سے ہے، یہ سمجھتا ہوں وہ خاص چیز ہے جو ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم اس جامعہ سے وابستہ ہوئے ہیں تو یہاں سے کچھ بن کے نکلنا ہے۔ کوئی عام دارالعلوم اور جامعہ نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام سے وابستہ جامعہ ہے۔ تو یہاں پر اگر آئے ہیں
تو فقط ڈگری حاصل نہیں کرنی، یہاں پر کچھ بن کر علم دین کی خدمت اگر کرنے کا ارادہ ہے تو پھر ایک ایسے انداز میں کی جائے کہ پھر جیسے کوئی نہ کرتا ہو، ویسے تیار ہونا ہے۔ تو یہ ہمیشہ جتنا بھی عرصہ یہاں پر گزرے آپ کا، اس کو اپنے ذہن نشین رکھیں، اس نسبت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، تو اللہ رب العزت پھر مددگار ہوگا، معاون ہوگا، اور آپ کے لیے آگے آپ کے تعلیمی سفر میں آسانیاں پیدا فرماتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اب دوسری اہم حصہ جس کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، جو میں نے عرض کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہی کا ایک واقعہ ہے۔ آپ دہلی میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک عمارت آئی تو آپ اس کے باہر رک گئے، تو پوچھا کہ یہ عمارت کیا ہے؟ اس وقت وہ عمارت بند تھی یا وہ خاص شہرت نہیں رکھتی تھی زیادہ، تو پوچھا کہ یہ عمارت کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ فلاں محدث اور بزرگ اہل اللہ تھے، ان کی جامعہ ہے، یہاں وہ پڑھایا کرتے تھے اور یہاں سے وہ اپنے شاگرد تیار کرتے تھے، علم دین کی تعلیم دیتے تھے۔ تو پوچھا کتنے عرصہ پہلے؟ انہوں نے زمانہ بھی بتایا کہ اتنے 100 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہ جامعہ یا اس بزرگ کا وجود تو اتنے 100 سال پہلے تھا، لیکن آج بھی میں اس خطے پر مسلسل نور کی بارش دیکھ رہا۔ تو یہ ایسی عظیم ہستیوں کے ساتھ جب وابستہ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، ان کا ظاہری وجود وہاں پر نہ بھی ہو، لیکن ان کی کیونکہ نسبت ہے اور زمانہ وہاں پر گزارا ہے، تو ہمیشہ اللہ رب العزت اس خطے پر، اس انسٹیٹیوشن پر مسلسل اپنی نوازشوں کی، اپنے انوار کی بارش فرماتا رہتا ہے۔ تو جب آپ یہاں رہیں، جب آپ یہاں پڑھیں، تو اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ ولی کامل سے اس جگہ کو نسبت ہے، مجدد وقت سے نسبت ہے، تو اللہ رب العزت کی بھی توجہات کا مرکز ہے یہ جگہ۔ باقی کوشش، محنت تو انسان نے خود کرنی ہے، وہ اچھے اساتذہ بھی میسر ہوتے ہیں، کتابیں بھی میسر ہوتی ہیں، وقت بھی میسر ہے، محنت تو انسان نے خود کرنی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز پر اس نے ایک بہت بڑا راز آشکار فرما دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز پر بہت بڑا راز آشکار فرما دیا۔ وہ راز کیا ہے کہ مختلف ادوار میں انبیاء کرام کا آنا، مختلف شریعتوں کا آنا، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا جانا، اور پھر اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ائمہ، بزرگان دین، علماء کا لوگوں کی تربیت کرنا، اور پھر اس شریعت کے مقاصد کا ہونا، یہ سب کچھ جن 4 مقاصد کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وہ 4 مقاصد مجھ پر آشکار فرما دیے کہ کائنات انسانی میں شریعت کے علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اور اس شریعت سے وابستہ اعمال کے ذریعے جو مقصود ہے، اللہ رب العزت جو تقاضا کرتا ہے کہ انسان یہ کرے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 بنیادی موضوعات ہیں جن کے ارد گرد شریعت کے آنے کا کل مقصد ہے، شریعت کی تعلیم کا کل مقصد ہے، اور شریعت کے
تحت جتنے اعمال سکھائے بتائے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے وہ 4 بنیادی مقاصد۔ تو فرماتے ہیں یہ ایک اتنا بڑا راز ہے، کیونکہ زندگی میں تو یوں بہت سے اعمال ہیں، بہت سے افکار ہیں، بہت سے موضوعات ہیں، انسان بکھر جاتا ہے، اتنے اچھے اعمال ہیں، اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنی منزل و مقصود کی طرف سفر کرتا ہے، تو اس کو اپنے سفر میں 1000 جہتیں نظر آتی ہیں، وہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے کہ اب کس پر توجہ دے، کس پر نہ دے، یا کون سی سمت یا ڈائریکشن اختیار کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آسانی مجھ پر فرما دی کہ جو بنیادی 4 مقصد ہیں وہ مجھ پر آشکار فرما دیے، کہ بالکل اپنی توجہ اور فوکس کو مرکوز کر کے ان 4 جہتوں پر توجہ دے دی جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک انسان ایک عام انسان سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہی 4 مقصود ایسے ہیں کہ جو در حقیقت تہذیب نفس کے لیے اللہ رب العزت نے جن کا انتخاب فرمایا، اور وہ مقصد اگر اچیو ہو جائے تو بنیادی طور پر انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 4 پہلو، 4 مقصود کیا ہیں۔ اب وہ باتیں اس طرح ہیں کہ روٹین میں ہم جو باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں، واعظ و نصیحت میں کہتے ہیں، ان سے باہر نہیں ہے، لیکن ان میں سے 4 کا انتخاب کر لیا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے انسانی حیات کا، باقی سب چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ صرف ان 4 پہلوؤں پر توجہ دے دی جائے تو باقی سب انہی فیملیز کے اندر ہی ہیں۔ تو 4 خاندان ہیں خصوصیات کے، ان میں سے پہلا فرماتے ہیں کہ جو خصلت، جو مقصود ہے علم شریعت کا اور اعمال شریعت کا، وہ فرماتے ہیں کہ پہلا مقصد طہارت ہے۔ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اب طہارت کیا ہے؟ ایک جو ہم پڑھتے ہیں، جو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک صاف لباس پہنتے ہیں، گندگی پلیدی سے دور رہتے ہیں، یہی طہارت ہے۔ تو اسی طہارت کا تذکرہ کیا کہ پہلا مقصد طہارت ہے۔ اب اس کو شریعت کا مقصود کیوں قرار دیا کہ یہ راستہ نہیں ہے، یہ مقاصد میں سے ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہم کئی بار سمجھتے ہیں نا کہ نماز ادا کرنا مقصد ہے، اس سے پہلے طہارت اس کی پریپریشن ہے، تیاری ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، طہارت اپنی ذات میں خود ایک مقصد ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بہت سی مثالوں سے سمجھاتے ہیں اس بات کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے، اس کی حقیقت ہے، وہ طہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کی اصل میں طہارت، پاکی، صفائی، نفاست، بنیادی طور پر اس کی اصل میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جس جگہ سے آیا ہے انسان وہاں پر یہ پاکیزگی ہے، وہاں پر نور ہے، وہاں پر طہارت ہے، وہاں پر ہر شے صاف اور ستھری ہے، اجلی ہے۔ تو جہاں سے اصلاً آیا ہے، جہاں سے اس کی روح آئی ہے انسان کی، وہ تو بڑی طاہر مطہر جگہ ہے۔ لیکن جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس دنیا کے اندر جوں جوں بچپن سے پیدا ہو کر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو دنیا اسے گدلا کر دیتی ہے۔ اس کے اندر جو پوشیدہ طہارت کو چاہنے کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتی ہے اور اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کی پھر وہ مثال ایسے دیتے ہیں کہ آپ میں سے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اپنے گھر سے دور بہت طویل عرصے کے لیے یہاں پر آ کر رہتا رہے، پڑھتا رہے، اور بہت زمانے کے بعد اسے
اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں کے پاس جانے کا موقع ملے، سال 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، تو جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اچانک اس کی طبیعت میں ایک فرحت آ جاتی ہے، ایک خوشی آتی ہے، اس کی طبیعت اچانک حشاش بشاش ہو جاتی ہے، وہ فریش ہو جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ بھلے دوسری جگہ پر کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، وہ سامان جہاں رہتا ہے میسر ہے وہاں، لیکن پھر بھی جب لوٹتا ہے، چاہے اب وہاں پر اس کے سامان رہنے کا وہاں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی طبیعت میں ایک فرحت آتی ہے کہ میں اپنے گھر لوٹ آیا ہوں۔ یہی کام طہارت کرتی ہے۔ مثلاً کوئی طبیعت پاکیزہ ہو، صفائی پسند ہو، طہارت پسند ہو، صاف اور اجلا رہنا چاہتی ہو، صاف ستھرا لباس پہنتی ہو، باقاعدگی سے غسل کرتی ہو، ہر وقت وضو کے ساتھ رہتی ہو، خوشبو پسند کرتی ہو، نفاست کا خیال رکھتی ہو، جو تقاضے ہیں شریعت کے انسان کو صاف رکھنے کے وہ سارے پورے کرتی ہو، اچانک پانی کی شارٹیج ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، پانی آنا بند ہو جائے، اب اس کا جسم پلید ہے، اس نے کامل طہارت حاصل نہیں کی، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، اور اس کی طبیعت میں یہ چیزیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، تو اچانک اس کو بڑی الجھن شروع ہو جائے گی، وہ بہت تکلیف میں وقت گزارے گا اگر وہ طہارت حاصل نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس کی طبیعت چاہتی ہے یہ کرنا، اور اس کو وہ میسر نہیں ہے پانی کہ وہ غسل لے سکے، وہ وضو کر سکے، وہ صفائی کا اہتمام کر سکے، تو اس کے اندر ایک قبض کسی کیفیت آ جائے گی، وہ الجھن کا شکار ہو جائے گا، اس کو پھر نہ کوئی اچھا خیال آئے گا، نہ اس کا دھیان کسی نیکی کی طرف جائے گا، وہ مسلسل اپنے اندر ہی ایک کوفت کا شکار ہو جائے گا، الجھن کا۔ لیکن جب اس کو وہ پانی میسر آ جائے گا، وہ فوری غسل کر لے گا، صاف ستھرا لباس پہن لے گا، خوشبو لگا لے گا، بالکل صاف ہو جائے گا، تو اچانک اس گندگی سے نکل کے پھر اس کی طبیعت میں وہ ایک فرحت آ جائے گی، وہ ایک الگ کیف اور سرور میں چلا جائے گا۔ تو وہ طہارت بذات خود انسان کو ایک اسپریچول ہائی دیتی ہے۔ میں نے مثالیں جو عرض کی، اس سے آپ وہ غور کر لیں کہ اب نہ اس میں کوئی اس نے عمل انجام دیا ہے، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اور عمل نیک نہیں کیا، صرف گندگی کے ماحول سے، ناپاکی سے نکل کے وہ پاک ہو گیا، اور اس الجھن سے اسے سکون میسر آیا، تو اسی نے اس کو ایک کیفیت عطا کر دی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی ذات میں مقصود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے طہارت کو 4 بنیادی امور میں سے ایک بنایا۔ پھر یہی طہارت جب انسان ظاہری حاصل کرتا ہے، وہ اس کو باطنی طہارت بھی نصیب کرتی ہے۔ ظاہری طہارت کے بغیر باطنی طہارت میسر نہیں آتی۔ اب اگر آپ گندے رہیں، ناپاک ہوں، وضو نہ ہو، واش روم سے فارغ ہوئے ہیں، صفائی کا اہتمام پورا نہیں کیا، یا بہت زیادہ بچے کئی بار طالب علمی کے زمانے میں نہیں خیال رکھتے، پسینہ ہے، اسمیل آ رہی ہے، لباس صاف نہیں ہے، وضو کے ساتھ اگر باقاعدگی سے نہیں رہ رہے، تو حاضرین محترم، آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اس ناپاک کیفیت میں اسے اچھے تفکرات نہیں آ سکتے، وہ اس وقت شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ ناپاک جسم شیطان کا گھر ہوتا ہے، پاک جسم سے شیطان دور بھاگتا ہے، تاریکی دور بھاگتی ہے۔ تو جتنا انسان صاف ستھرا اور اجلا رہتا ہے تو ظاہر بھی اس کا پاک ہوتا ہے، اور پھر اس کا باطن بھی پھر خیر کی باتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
ایک تو بنیادی مقصد یہ ہے، اور اس میں پیغام ہمارے لیے کیا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ جو پہلا مقصد ہے زندگی کا، چاہے وہ آپ کا لباس ہو، جسم ہو، ہمیشہ پاکیزگی اور طہارت کو اپنائیں، اس کے ساتھ رہیں۔ یہ علم دین سیکھنے بیٹھے ہیں، وضو کے بغیر کتابیں کھولیں گے تو کوئی خیر داخل نہیں ہوگی ذہنوں کے اندر۔ بنیادی طور پر جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے ہیں ان سے بھی موازنہ بآسانی کر سکتے ہیں آپ۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو وضو کے ساتھ نہیں رہتے، نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت دوڑتے ہیں وضو کے لیے۔ اگر میڈیکل ریزن کوئی ہے وہ ایک الگ عمل ہے، کوئی اگر میڈیکل ایشو کسی کے ساتھ ہے، ادروائز اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے تو اس وقت دوڑتے ہیں ہم وضو کرنے کے لیے، دیگر امور کے لیے، تو عبادت کے وقت۔ اس سے پہلے بہت غالب امکان ہے کہ شر کی باتیں، فساد کی باتیں، گناہ کی باتیں وہ قبول کرے، ان باتوں میں وہ مبتلا ہوگا۔ جب لباس پاک نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے، تو اس کی سوچ بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی بنیادی طہارت کا اہتمام ہمیشہ سے کرتا ہو، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ بچپن سے کرتا ہو، تھوڑی عمر سے کرتا ہو، تو کم از کم یوں سمجھیں کہ زمین تیار ہو جاتی ہے کہ اب اس میں بیج ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر وہ طہارت نہیں اپناتا تو بنیادی طور پر کوئی بوریاں بھی بیج کی لے کر پاس کھڑا رہے، وہ اس زمین میں نہیں ڈال سکتا۔ تو یہاں پر جب پڑھنے آئے ہیں، اگر طہارت کو زندگی کا حصہ نہیں بناتے تو 7 سال کی جگہ 70 سال بھی اگر کسی جگہ پڑھتے رہیں، اساتذہ سے استفادہ کرتے رہیں، وہ زمین میں نہ بیج پڑے گا نہ وہ کبھی فصل دے گی۔ تو یہ 4 مقاصد میں سے ایک وہ فرماتے ہیں، کیونکہ طہارت مالا اعلیٰ کی چیز ہے۔ اب جسم تو مالا اعلیٰ میں نہیں جا سکتا نا جب تک زندہ ہے، لیکن ہم اس جسم کو مالا اعلیٰ کی کیفیات سے معمور کر سکتے ہیں، اور وہ طہارت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو جب ظاہری طہارت حاصل کر لیں گے تو باطن کو بھی میسر آ جائے گی۔ دوسرا بنیادی مقصد جو وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا، علم دین کا، شریعت کے تمام اعمال کا ہونا چاہیے، وہ دوسری خصلت اور مقصود وہ فرماتے ہیں توجہ الی اللہ ہے، کہ اللہ رب العزت کی حضوری اور توجہ حاصل کرنا۔ فرماتے ہیں بنیادی 4 مقاصد میں سے طہارت کے بعد دوسرا اہم مقصد کسی بھی علم دین کے طالب علم ہو، ایک کوئی مسلمان ہو، شریعت کو سمجھنے والا، شریعت کو سیکھنے والا، یا شریعت کی خدمت کرنے والا ہو، یا کسی بھی انسان کے لیے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف توجہ کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ یہ مقصود ہے انسان کے وجود کا، کہ اللہ کے حضور توجہ کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ وہ توجہ نہیں کہ کبھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کیفیت آ گئی، قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، کوئی نعت سن رہے ہیں، خطاب حضور شیخ الاسلام کا سن رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ حاصل ہو گئی، یعنی ہمارا دھیان، ہمارے خیالات اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نہیں، اس کا ملکہ حاصل ہو جائے کہ ہر وقت حضوری میں رہے۔ حضوری میں رہنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو کئی بار پیران کرام، مشائخ وہ مریدین کو بٹھا کر نہیں کہتے وہ فلاں شخص بڑا حضوری والا ہے، فلاں شخص حضوری، وہ اور کام ہے۔ ہاں، وہ یہ حضوری نہیں ہے، یہ حضوری بڑی سادہ سی بات ہے جس کو حضوری کہتے ہیں۔ کبھی کسی کی طرف آپ کی دلی رغبت ہو جائے، اپنے شیخ کی طرف، اپنے والدین کی طرف محبت کے جذبات ہوں، احساسات ہوں، اپنے کسی دوست کی طرف، کسی پیارے کی طرف، تو سارا دن آدمی کام میں مصروف ہوتا ہے لیکن دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اسی کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے نا، اس نے یہ بات کہی تھی، میں نے یہ کیا تھا، اچھا ہم وہاں گئے تھے اکٹھے،
یہ کام ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، تو ذہن میں مسلسل وہی گزرا ہوا وقت ہی مسلسل غالب ہوتا ہے۔ یہ حضوری ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا رہے اسے ملکہ حاصل ہو جائے کہ اس کا ہر وقت دھیان اللہ رب العزت کی طرف رہے۔ تو دوسری بنیادی شے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے انسان سے کہ دنیا میں چلتا پھرتا انسان اس کا دھیان میرے میں لگا رہے، مجھ میں دھیان رہے، اس کا ہر طرف میری طرف متوجہ رہے۔ اللہ پاک انسان سے یہ چاہتا ہے، باقی سب فروعی چیزیں ہیں۔ اس کا انٹرسٹ انسان میں یہ ہے کہ یہ جو انسان جسے میں نے پیدا کیا ہے کرے جو بھی کرتا ہے دنیا میں میرے بتائے ہوئے حدود کے اندر رہ کر، بس اس کا دھیان میری طرف رہے، یہ میرے بارے میں سوچتا رہے۔ تو فرماتے ہیں دوسرے 4 مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے۔ تو یہاں پر جب پڑھنے آئے ہیں تو اس ملکہ کو حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرتے کرتے دوسرا یہ اہم ملکہ ہے جو طہارت کے بعد ضروری ہے، اس کو حاصل کرنا ہے کہ انسان کچھ بھی کرتا رہے لیکن دھیان اللہ کے حضور رہے۔ حضور شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں؟ ہتھ کار ول دل یار ول۔ تو بس یہ کیفیت نصیب ہو جائے، ہاتھ کام میں رہے اور دل جو ہے وہ مولا کی طرف مصروف رہے ہر وقت۔ اسی کو صحبت کہتے ہیں۔ اگر کوئی چلتا پھرتا سارا دن کسی کو حضور شیخ الاسلام سے محبت ہے، وہ ہر وقت ان کی محبت میں ہی گرفتار رہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمرے میں بند ہو کے ان کو سوچتا ہے، وہ تو کام کاج کرتا ہے دنیا کے، لیکن اس کے خیالوں میں ہر وقت وہی رہتے ہیں۔ تو وہ حضور شیخ الاسلام کی حضوری میں ہے، ان کی صحبت میں ہے۔ اسی طرح کسی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے بے پناہ، وہ ہر وقت کوئی کام کرتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ذہن میں آ جاتی ہے، اچھا حضور ایسے فرماتے تھے، کوئی کام کرنے لگتا ہے تو حضور کا تصور خیال جو پڑا ہوتا ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے، وہ پھر اس کو ویسے انجام دیتا ہے، تو ایک کیفیت نصیب ہو جاتی۔ جیسے صحابہ کرام کا معمول تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلتے تو پیچھے صحابہ کرام حضور کے جو قدم مبارک اور چلنا تھا ان کو بھی غور غور سے دیکھ کر ویسے ویسے قدم اٹھاتے چلے جاتے۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ حضور کی وہ اتباع کر رہے ہیں، اور دوسری سادہ عام اس کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یار کی ادا میں گم ہے، تو بس وہ اس کو دیکھ دیکھ کر اسی محبت میں یہ کرتے چلے جاتے ہیں، دہراتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے احباب تذکرہ کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام کا کوئی عمل ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کام ایسے کرتے ہیں، وہ گلاس ایسے پکڑتے ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں، تو کبھی کرتے ہوئے خیال آ جاتا ہے تو انسان اس کو ویسے انجام دے دیتا ہے۔ تو یہ باتیں یہ حضوری کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے جو بعد ازاں لوگوں کو بٹھا کر کنفیوز کیا جاتا ہے کہ نہ جانے حضوری کیا۔ حضوری یہ ہے کہ جو یار کے خیال میں رہے، بس ہر وقت جو یار کے خیال میں رہے، ہر ایک شخص جو یہ خیال پکا لے وہ حضوری والا ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد دوسرا شریعت کی تعلیم کا اور اس سے وابستہ اعمال کا یہ ہے کہ انسان کو یہ حضوری نصیب ہو جائے، جو کہ بہت مشکل کام نہیں ہے۔ انسان یہ اس طرح کی حضوری دنیا کی محبتوں کے لیے رکھتا ہے، بس صرف اتنی کوشش کرنی ہے کہ ان جذبات کو ڈائیورٹ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دینا ہے، شیخ کی طرف کر دینا ہے۔ نہیں تو انسان میں یہ پوٹینشل پائی جاتی ہے کہ وہ پورا دن کسی کے خیال میں گزار سکے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی کے خیال میں گزارنے کی پوٹینشل رکھتے ہیں، ہم گزارتے ہیں وقت۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے، ہر ایک شخص میں ہے، صرف اس کیپیسٹی کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اس طرف اپنے دھیان کو مرکوز کر دینا ہے۔ کوئی بھی عادت سال ہر سال تک دہرائی جاتی رہے تو انسان کو اس کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دنوں یا ایام پر محیط ہو تو پھر چھوٹ جاتی ہے،
لیکن سالوں پر محیط کوئی عادت اگر ہو جائے تو پھر اللہ پاک اسے اس عادت کا ملکہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو غالب امکان یہ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ عادت، جیسے نماز ہے، بچپن سے اگر عادت پڑ جائے تو پھر وہ نہیں چھوٹتی، لیکن اگر پختگی نہ پائی جائے، کبھی چھوٹے کبھی پھر اڈاپٹ کرے پھر چھوٹے، تو وہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسری اہم چیز توجہ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ مقصود ہے اللہ رب العزت کا اس شریعت کے ذریعے کہ میرے خیال میں اور دھیان میں لوگ رہنا شروع کر دیں۔ تو یہ وہ دوسرا ملکہ ہے جو ہم سب کو اس ادارے سے وابستہ ہو کر حاصل کرنا ہے۔ تیسرا ملکہ وہ یہ فرماتے ہیں، اور تیسری خصلت جو اس سارے سفر میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو خصلت سماحت کہتے ہیں۔ اس کی وہ تعریف فردر یہ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو لذتوں کی خواہشات ہیں، نفس کی خواہشات ہیں، ہوائے نفس ہیں، وہ پھر کئی شعبہ جات میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہ تمام اس میں کبھی حرص ہے، کبھی لالچ ہے، کبھی نفسانی خواہشات ہیں، سفلی تقاضے ہیں نفس کے، شہوانی خواہشات ہیں، اس طرح کے پھر گھبراہٹ ہے، خوف ہے، رنج ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ یہ جو بنیادی خصوصیات ہیں نا، جو تصوف کا بھی موضوع ہے، بنیادی فرماتے ہیں کہ یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ وہ چار جو مقصود ہیں کائنات کے اور چار مقصود ہیں شریعت کے، ان میں یہ تیسرا ہے۔ پہلا طہارت، دوسرا اللہ رب العزت کی طرف توجہ اور حضوری کا حاصل کر لینا، اور تیسرا یہ جو خواہشات نفسانی ہے ان کا ختم کر دینا۔ باتیں ہیں کہ یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ یہ تصوف تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا نا، لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے کہ ان خواہشات کو ختم کر دینا اور ان پر غالب آ جانا، ان پر کنٹرول حاصل کر لینا۔ ہم عموماً اس سبجیکٹ کو نہیں دیکھتے کیونکہ شریعت مسائل سے بات کرتی ہے، ہم جو منیمم بیئر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد میں سے ان ساری خواہشات پر کنٹرول لگانا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے اور ان ساری کیفیات پر غالب آ جانا ہے۔ تو باطن سے حرص بھی چلی جائے، عداوت چلا جائے، غصہ چلا جائے، بد زبانی چلی جائے، بد کلامی چلی جائے، بری نگاہ طبیعت میں سے چلی جائے، شہوانی خواہشات چلی جائیں۔ تو تیسرا یہ اہم کام ہے کہ اپنے دوران تعلیم اس زمانے میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا آئسولیٹڈ ٹائم ہے آپ لوگوں کا، جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی اور مسائل، کوئی اور صحبتیں میسر نہیں ہیں۔ آرام سے 7-8 سال کا ایک وقت ہے جو آپ ایکسکلوسیولی آئسولیشن میں یہاں گزار رہے ہیں۔ کتابوں کی صحبت ہے، اساتذہ کی صحبت ہے، اچھا ماحول ہے۔ اگر یہ خواہشات نفسانی کا ختم کرنا ان سالوں میں ممکن نہ ہو سکا تو واپس جب گھروں کو لوٹ کر جائیں گے، کام اور کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے، تو تب کون سا موقع میسر آ سکے گا؟ اگر یہ آج ممکن نہ ہو سکے کہ جب موقع ہے، وقت بھی ہے اور ماحول تنگ کرنے والا بھی نہیں ہے، تو انسان اپنے آپ پر کنٹرول لگا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان پریکٹیکل لائف میں چلا جاتا ہے پھر اسے وقت نہیں ملتا، پھر 1000 ضرورتیں اس کو گھیر لیتی ہیں، اس کا دھیان اس میں لگ جاتا ہے، تو تب یہ ملکہ کہاں پھر حاصل ہوتا ہے؟ وہ پھر غم روزگار شروع ہو جاتا ہے اور بے شمار مسائل میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری اہم شے ہے جس کو وہ مقصود شریعت بھی قرار دیتے ہیں، اور اس کا ملکہ حاصل کرنا بھی انسان کے لیے اشد ضروری ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خواہشات نفسانی ہیں
ان پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ، طہارت حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے، باوضو رہنا، غسل اور پاکیزگی کو اپنانا اور انشور کرنا کہ انسان وہ رہے، تو گریجولی وہ عادت بن جاتی ہے۔ توجہ کا مقصد بھی میں نے عرض کیا کہ پوٹینشل پائی جاتی ہے، انسان کو صرف ڈائیورٹ کرنا ہے، بری سوچوں سے خیر کی طرف اچھی سوچوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے، اپنی خصلتوں پر، اپنی خواہشات پر چیک رکھنا، اس کے لیے بہت خوبصورت الفاظ میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، بآسانی ممکن ہو سکتا ہے اگر دل کی سوچوں پر، دل کی کیفیات پر انسان عقل کا پیرا بٹھا دے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دل کی خواہشات پر انسان مسلسل عقل کا پہرا بٹھا رکھے تو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی ان خواہشات کو ختم کر دے، کیونکہ عقل اگر وہ طاہر بھی ہے، طہارت چاہتا ہے، طاہر رہتا ہے، پھر اپنے آپ کو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول اور اپنے شیخ کے خیالات میں بھی رکھتا ہے، تو دو کام تو ہو گئے ہیں۔ پھر اب نفس کے اندر مسائل جب پیدا ہوتے ہیں، نفس سر اٹھاتا ہے، زور کرتا ہے، تو پھر اس پر عقل کا چیک بٹھا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل میں اب، کیونکہ اگر حضوری والا ذوق رکھتا ہے تو عقل اس کی سلیم ہے، عقل سمجھتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ پھر دل جب بے قرار ہو، پھر اس پر عقل کا چیک بٹھائے، اسے تول لے کہ کیا یہ عقل مندی ہے یا نہیں ہے، اس کے اکارڈنگلی اس پر عمل کر لے۔ اسی طرح پھر آپ نے مختلف اگزامپلز دی ہیں کہ مثال کے طور پر نفس کے اندر اگر ایسے مسائل پائے جاتے ہوں، مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان، اس کو صحبتیں لوگوں کی تنگ کرتی ہیں، یعنی وہ جب کسی بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر برا عمل انجام دیتا ہے، تو کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے، وہ آئسولیشن اختیار کرے، وہ خلوت اختیار کرے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھ پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے، شہوانی خواہشات کا غلبہ ہے، تو روزے رکھے۔ اگر کسی کی انا، تکبر، غصہ، رعونت یہ نہیں جاتی تو اپنے آپ کو ذلیل کرے، وہ ٹوٹ جائیں گی چیزیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان بری خواہشات کا ختم کر دینا قبر کے عذاب سے چھٹکارے کا انحصار اسی پر ہے کہ کوئی کتنا اپنے آپ کو ان خواہشات سے پاک کر لیتا ہے، اتنا قبر کا سکون ہے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ یہ شریعت کا مقصود، اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی کو ہی صوفیاء کرام زہد بھی کہتے ہیں اور ترک دنیا بھی کہتے ہیں۔ ترک دنیا، دنیا چھوڑ کر نہ چلے جانا، ترک دنیا ان بری خصلتوں کا چھوڑ دینا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ خصلتیں ختم کر دینا اسی طرح ہے کہ جیسے کٹھاری میں سونا صاف اور اجلا ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، اسی طرح ان خصلتوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو خالص اور اجلا کر لینا ہے۔ اور یہ بھی اسی دور میں میسر ہے کہ جب آپ لوگ زیر تعلیم ہیں۔ اور چوتھی اور آخری مقصود جو شریعت کا وہ بیان فرماتے ہیں اور نہایت اہم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چوتھی خصلت عدالت ہے، طبیعت میں اعتدال آ جانا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی گوہر نایاب ہے، یہ میسر ہی نہیں آتا۔ عدالت، اس کا اطلاق ہر چیز پر ہے، اس کا اپنی ذات سے شروع ہو کر ملکی نظام تک اس کا احاطہ ہے، بین الاقوامی نظام تک احاطہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو انسان کامل بن جانے کے لیے عدالت پر ملکہ حاصل کرنا ضروری ہے،
یہ نہیں کہ آپ جا کے کل کوٹس کے اوپر کہیں کہ ہم یہاں ملکہ حاصل کرنے آئے ہیں، ہمارے وکلاء بھی بیٹھے ہیں ادھر۔ عدالت پر یعنی اعتدال پر اپنے آپ کو قائم کر لینا ہر حوالے سے۔ اب وہ اعتدال آپ کے افکار کا بھی ہے، وہ اعتدال آپ کے جذبات کا بھی ہے، وہ اعتدال آپ کے اعمال کا بھی ہے، وہ اعتدال علم میں بھی ہے، وہ اعتدال عمل میں بھی ہے، وہ اعتدال محبت میں بھی ہے، وہ اعتدال نفرت میں بھی ہے، کہ کسی بھی شے میں حد سے نہ بڑھے، نہ کسی کی تعریف میں نہ کسی کی بد تعریفی میں۔ اعتدال پر شخصیت کا قائم ہو جانا، وہ اعتدال فیصلوں پر بھی ہے، وہ اعتدال کسی کی بات سننے پہ بھی ہے، مائنڈ میک اپ کرنے پر بھی ہے، کسی کی سپورٹ میں بھی اعتدال، کسی کی مخالفت میں بھی اعتدال، زبان پر بھی اعتدال، الفاظ کے انتخاب میں بھی اعتدال، یہاں تک کہ لباس کے انتخاب میں بھی اعتدال۔ مثال کے طور پہ ہم کئی بار کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں نا، تو ہمیں پسند آ رہے ہوتے ہیں وہ رنگ، لیکن اعتدال سے باہر ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا مقصود حاصل کیا ہوا وہی شخص ہے کہ جو لباس کے انتخاب میں بھی اعتدال رکھے، نہ اتنا شوق ہو جائے کہ وہ بھی آؤٹ ہو جائے بیلنس سے، اور نہ اتنا بے نیاز ہو جائے کہ جن میں بیٹھے ان کو برا لگے، تو اس میں بھی اعتدال حاصل ہو جائے، رنگوں کے انتخاب میں بھی۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ چوتھی اہم خصلت ہے جس کے ذریعے، اسی طرح عقیدے میں اعتدال، افکار میں اعتدال، جذبات بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں ہمارا اعتدال نہیں رہتا، اس میں بھی عقل کا پہرا بچھا کر اس کو اعتدال پر تول لیں۔ کیا یہ توازن سے، اعتدال سے باہر تو نہیں جا رہی بات؟ کہیں ہم جذبات کے اظہار میں کوئی چیز اوور ڈو تو نہیں کر رہے؟ یہ جو پاکستان میں مذہبی طبقات، پھر بہت سارے ہم پچھلے زمانوں میں واقعات سنتے رہے، جذبات کا اظہار تھا لیکن اعتدال سے باہر تھا۔ تو شریعت اعتدال کا تقاضا کرتی ہے، اور ایک انسان کو انسان کامل بننے کے لیے معتدل ہونا ضروری ہے، اعتدال پر آنا۔ یہاں تک کہ جو آپ میڈیکلی، بایولوجیکلی بھی آپ کی باڈی جب بیماریوں سے باہر ہوتی ہے تو اس وقت اعتدال پر ہوتی ہے، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ، کہتے ہیں کہ اب اعتدال پہ ہے، ماڈریشن پر ہے۔ شریعت اور اس کے راستے کو بھی ماڈریشن قرار دیا گیا، تو ہر چیز میں اعتدال۔ اسی طرح دوستی میں اعتدال، کسی سے دوستی کریں تو حد سے وہ دوستی بھی نہ بڑھ جائے، بیلنسڈ ہو۔ کسی سے اگر دشمنی یا مفارقت یا دکھ یا دوری ہے، وہ بھی جتنا عمل ہے اس کے اکارڈنگ ہو، یہ نہ ہو کہ عمل کسی کا اتنا ہے اور غصہ اس پر اتنا نکالا جائے، وہ اعتدال سے باہر ہے کیفیت۔ جس کا جتنا گناہ ہے اس کی اتنی سزا ہے، اور جس کا جتنا عمل ہے اس کی اتنی جزا ہے، تو اس میں بھی سزا اور جزا میں بھی اعتدال ہمیشہ کار فرما رہے۔ اپنی تعلیمی زندگی کے اندر بھی اوقات کار کی تقسیم میں بھی اعتدال ضروری ہے، بیلنس ضروری ہے۔ اعمال میں، مجاہدہ میں، ریاضت میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ریاضت اس طرح کی ہو کہ 4 دن کے بعد گر جائیں اور پھر 1 مہینہ چھٹی، وہ بھی اعتدال نہیں ہے، اور بالکل سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں، وہ بھی اعتدال نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں اعتدال پر ملکہ حاصل ہو جانا، یہ مقصود شریعت ہے۔ تو اس کی طرف توجہ مبذول کروائی جاتی ہے۔ اسی طرح نظام سیاست ہو، نظام معاشرت ہو، نظام معیشت ہو، کوئی بھی نظام ہو، یہاں تک کہ آپ لوگ فارغ و تحصیل ہو کر ممبر پر چلے جاتے ہیں، خطابت کی ذمہ داری کہیں انجام دینے لگ جاتے ہیں، وہاں بات کرنے میں اعتدال ہو، نہ خطابت کے جوہر بکھیرنے میں
حد سے اتنا تجاوز کر جائے بعد میں بات کور نہ ہو۔ وہ ایک کسی نے انٹرسٹنگ سا لطیفہ سنایا، کسی خطیب نے مسجد کے اندر کوئی عجیب سی بات کہہ دی جس کے اوپر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ اب وہ جب ختم کیا خطاب تو لوگوں نے بڑا شکوہ کیا اس کے ساتھ کہ بھئی اس کے لیے آپ کوئی دلیل اور کوئی حوالہ تو لائی نہیں ہے، آپ نے بات یہ کہہ دی ہے۔ اب وہ واپس آیا، بڑی تشویش میں سوچ میں پڑ گیا، کہا کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ تو کسی تیز اور شرارتی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے مسجد میں؟ اس نے کہا امام ہوں۔ کہنا کل جا کے ممبر پہ کہہ دینا کہ یہ جو کل میں نے بیان کیا تھا وہ ایک امام کی رائے ہے۔ تو دیگر جو امام اور ائمہ ہیں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں اس کے ساتھ کیفیت یا نوبت آئی اس شخص کے ساتھ؟ کیونکہ اس نے پہلے دن اعتدال کا خیال نہیں رکھا۔ بات کرتے ہوئے، ایون فتویٰ دیتے ہوئے، کسی کو مسئلہ بیان کرتے ہوئے اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے آپ رک جائیں، کون سی قیامت آنے والی ہے؟ اسے کہ بھائی کل آنا بتاتا ہوں، یا اپنے کسی سینئر سے کنسلٹ کر لے، یا اگر کسی چیز پہ مہارت نہیں ہے تو آپ ریفر کر دیں اس کو کسی اور کی طرف، تو کوئی مشکل تو نہیں آنے والی۔ یہ طبیعت کا اعتدال ہے۔ پھر اپنے اور دوسرے کے لیے کسی چیز کو پسند کرنا، اس میں بھی اعتدال۔ اگر کسی دوسرے کے لیے ایک قانون کا انتخاب کر رہے ہیں تو اپنے لیے بھی وہ کریں، اس میں اعتدال ہو۔ گھر میں میاں بیوی کے تعلقات اور ریلیشنز میں اعتدال، بچوں کے درمیان اعتدال، بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اعتدال، زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال کا پایا جانا، یہ انسان کامل کی نشانی ہے، باقی 3 خصوصیات کے ساتھ۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں نہیں ملتی۔ اپنے لیے ہمارا معیار اور پیمانہ اور ہے، دوسرے کے لیے معیار اور پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اعتدال کا ملکہ حاصل ہو جانا، بات کرنے میں بھی اعتدال، ایون آواز میں بھی اعتدال۔ جہاں پر آواز آپ کو اونچی نہیں کرنی وہاں پر آپ آواز اونچی کیوں کر کے بات کرتے ہیں، وہ بھی اعتدال سے باہر ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اب معاشرے میں اونچا بول بول کر عادت یہ ہو گیا کہ ان کی روٹین کی ٹون اونچی ہے۔ آفس میں جا کر اگر کسی سے نرمی سے آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شاگرد ہو استاد کے ساتھ یا استاد کی بات شاگرد کے ساتھ، وہ بات نرمی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اونچی آواز میں ٹون کو اتنا ہائی کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اعتدال سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر لمحے میں انسان کا دھیان رہے، یعنی تمام اعمال پہ عقل کا پہرا یوں رہے کہ وہ اعتدال ناپتی رہے کہ کیا میں اعتدال سے باہر تو نہیں جا رہا، اعتدال کی حدود میں ہی ہوں۔ اور یہی آپ کے علم دین ہے۔ آپ مطالعہ کرتے ہیں، مختلف بزرگان دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی فکر کو اینالائز کریں اعتدال کے ترازو پر۔ جو اعتدال کی بات کرے اس سے لے لیں، جس کی بات میں ایکسٹریمزم پائی جاتی ہو اسے چھوڑ دیں۔ حضور شیخ الاسلام کی آپ شخصیت دیکھیں، وہ سارا زمانہ جذبات میں بہہ کر ایک طرف کی بات کرتا رہا ہو، کر رہا ہو، کتنا بھی سینسٹیو موضوع کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ جو بات اعتدال کی ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ چاہے ہمارے ہاں پیش نظر اور بڑے مسائل علماء میں اہل سنت میں ہوتے ہیں، اچھا اس سے تو مسلک کی بڑی بدنامی ہو جائے گی، اس سے یہ کام بڑا ہو جائے گا، اس سے وہ کام ہو جائے گا، اور اس میں ان باقی وجوہات کی وجہ سے خود اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ ہم غلط بات کرنے لگے ہیں، لیکن وہ بے شمار حکمتوں کا سہارا لے کر وہ غلط بات کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ نہ کی جائے اور اعتدال کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے، اسی طرح کسی سے اختلاف کرنا ہے، کسی ایون بڑے کے ساتھ آپ نے ڈس ایگریمنٹ کرنا ہے، اپنے استاد سے بات کرنی ہے، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اب اعتدال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ لائف ہے، کوئی مینجمنٹ کے ساتھ ایشو آ گیا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، پسند نہیں آئی، تو
اب اعتدال سے باہر عمل یہ ہوگا کہ ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے، شور شرابہ، توڑ پھوڑ، اسٹرائک، اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ اور دوسرا اعتدال کا یہ ہے کہ ملٹیپل ٹائمز بندہ ایک جگہ بات نہیں سنی گئی، دوسری جگہ نہیں، تیسری جگہ پولائٹلی دلائل کے ساتھ میجورٹی اپنی بات مسلسل کرتی رہے، اور اگر سمجھا کہ نہیں ہم نے اتنی بار یہ بات کر لی ہے پھر بھی وہ نہیں سن رہی مینجمنٹ، تو پھر یقیناً کوئی حکمت ہوگی، پھر اس بات سے دست بردار ہو جائے، اللہ پر وہ معاملہ چھوڑ دیا جائے، نہ کہ اس کو اتنا طول دیا جائے کہ اس سے اپنی زندگی بھی متاثر ہو، ادارے کی زندگی بھی متاثر ہو۔ تو ہر چیز میں اعتدال ناگزیر۔ تو یہ 4 بنیادی شریعت کے مقصود جن کا ذکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں طہارت، توجہ اللہ، بری خصلتوں کا ختم کر دینا جو نفسانی خواہشات ہیں، اور چوتھی چیز طبیعت میں اعتدال کا قائم ہو جانا، یہ 4 چیزیں اگر کوئی حاصل کر لے تو اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا۔ وہ جب دنیا سے جائے گا تو وہ اس اجلی اور نکھری کیفیت میں جائے گا کہ جہاں پر وہ عالم بالا میں، مالا اعلیٰ میں جب پہنچے گا تو وہ اس عالم کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ ہم اگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تو وہاں پر پہنچ کر گھٹن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسی اور جنس کے ہیں، وہ دنیا کسی اور شے کی ہے۔ اور اگر ہم اس سے اسی دنیا میں رہتے ہوئے علاقہ قائم کر لیں، کیفیت اور صحبت اس کی حاصل کر لیں، ایسوسیشن حاصل کر لیں، تو وہاں پہنچ کر ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے اپنے گھر میں لوٹ آئے ہیں۔ اور اگر نہیں وہ کیفیات اس دنیا میں رہتے قائم ہوئی ہوں گی تو وہ دنیا جہاں پر پھر ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی ہالیڈے نہیں ہے، کوئی خلاصی نہیں ہے، وہاں پر پھر ایک مستقل گھٹن کی زندگی، تکلیف کی زندگی اور عذاب کی زندگی انسان کو گھیر لے گی۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری ہے، انسان کرتا ہے، اور اس تیاری کے لیے ہمارے جو طلباء یہاں پر بیٹھے ہیں، سب سے بہترین زمانہ یہ ہے جس میں آپ داخل ہو گئے۔ جب تک آپ نے اپنا یہ تعلیمی دور مکمل کرنا ہے تو ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، باقی سب چیزیں بیکار ہیں۔ علم حاصل کریں، اپنی عمل پہ توجہ دیں، اپنے اخلاق پہ توجہ دیں، اور اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ۔ شخصیت کی ڈیولپمنٹ اعتدال سے متعلق ہے۔ جو جتنی شخصیت میں جتنا اعتدال ہوگا نا، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور جو جتنا اعتدال سے باہر ہے وہ بطور انسان اتنا کمزور ہے۔ بس ان چیزوں کے اوپر توجہ ہمیشہ مرکوز رکھیں، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک یہ اس تعلیمی سفر کو آپ لوگوں کے لیے اتنا زرخیز بنا دے کہ جب یہاں سے نکلیں تو یہ 4 مقصود بھی حاصل ہو چکے ہوں، اور حضور شیخ الاسلام کی نگاہوں کا مرکز بھی بن چکے ہوں، اور اللہ رب العزت بھی انتخاب کر چکا ہو آپ لوگوں کا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما چکا ہو اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو یہ جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس پروگرام کا انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں مینجمنٹ کو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے تعلیمی سفر کو اچھا، کامیاب اور کامران فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔